بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ تحریر گردش میں ہے، اس وقت گروپوں میں شیئر ہو رہی ہے۔ یہ کوئی انون آدمی ہے، کوئی پنڈت ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کو میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، وہ میں دیوبند آؤں گا اور وہ میری باتوں کا جواب دیں، 9 سوالات بھی لکھ بھیجیں۔ یہ کوئی انون آدمی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو برادران وطن کی طرف سے سوالات وغیرہ آتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ حضرت مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہ العالیہ کا یوٹیوب چینل ہے، یاسر ندیم الواحدی کے نام سے ہے، تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ وہاں اسی طرح کی انشاءاللہ آپ کو باتیں ملیں گی، بہت مفید باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اس چینل کو اگر دیکھیں گے، وہاں جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کو سنیں گے تو بہت فائدہ آپ کو ہوگا، اور اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ سب کے تشریفی بخش جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ جو صاحب مناظرے وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے نا کہ دیوبند آؤں گا، تو دیوبند جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے یہاں آرام سے بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، بس مفتی یاسر صاحب سے کہہ دیں کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کے مفتی یاسر صاحب، تو جو حضرت کے شاگرد ہیں انہی سے گفتگو کر لیں، انشاءاللہ وہ تشفی بخش جوابات دیں گے، اور وہ باتیں ہوں گی کہ ذہن بالکل صاف ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے بھی نواز دے۔ تو ان کے لیے تو بہت آسان سی شکل ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے آرام سے حضرت مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہ العالیہ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوالات ہیں میں مختصراً تبصرہ کر دیتا ہوں ان پہ۔ پہلا جو سوال ہے کہ اگر اوم اور اللہ ایک ہیں تو کیا آپ اوم کو مانتے ہیں؟ یہ اصل حضرت مولانا کی یا تو انہوں نے تقریر کو نہیں سنا ہے، یا سنا تو ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور تمہارے یہاں بھی اوم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تمہارے یہاں بھی توحید کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے، تو تمہیں بھی در حقیقت اسی کی طرف لوٹنا چاہیے، اسی اوم کی طرف تمہیں لوٹنا چاہیے کہ جو تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی طرف لوٹنا چاہیے تمہیں۔ ہم بھی بہت سی چیزوں کی عبادت پر پرستش کیا کرتے تھے، معبودانہ نے باطلہ کی، ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، ایک اللہ کو ماننے لگے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس ایک اوم کی طرف لوٹو۔ تو جب تم اس کی طرف لوٹو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی توحید مل جائے گی، تو تم بھی جو ہے اسلام کی نعمت سے جو ہے سرفراز ہو جاؤ گے۔ یہ وہ گفتگو ہے، تو ان کو دعوت دی گئی ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ ہم بھی جا کے دونوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ اور اوم دونوں ایک ہی ہیں اور ہم بھی اوم کو ماننے لگے ہیں، یہ بات نہیں، ان کو دعوت ہے، ان کو یہ دعوت دی گئی ہے۔ اور ہمیں اوم کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نا کہ کون سا لفظ استعمال ہونا ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، حدیثوں کے اندر بتا دیا گیا ہے وہ اللہ کا لفظ ہے، تو ہم اللہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اللہ کے لفظ ہوتے ہوئے جب اس کو بتا دیا گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، اب کسی اور لفظ کو استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اوم اور اللہ ایک ہیں تو کیا آپ اوم کو مانتے ہیں؟ آپ کو اوم کو ماننا چاہیے، اور اس طرح سے ماننا چاہیے کہ اس میں کسی کو آپ شریک نہ ٹھہرا رہے ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے باپ دادا منو مہاراج تھے؟ بالکل 100% یقین ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا تصور تمہارے یہاں منو کی شکل میں پایا جاتا ہے، تو تم اگر اس پہ غور کرو گے، اس کے بارے میں سوچو گے، تو انشاءاللہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ منو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو بعد میں چل کے لوگوں نے بہت سی چیزوں کا اضافہ کر لیا، بہت سے معبودان باطلہ کو اپنا خدا ماننے لگے، ورنہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوئی ہے۔ اور جب بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اور پھر جب وہ چلے گئے پھر لوگ گمراہ ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ منو اللہ کے کس کتاب میں؟ چوتھی بات، کیا آپ نے ویدوں میں اللہ کے بارے میں پڑھا ہے؟ ویدوں میں اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ عجیب سا ہے، اس لیے کہ وہاں بعض جگہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پر وہ باتیں بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، تو کانسیپٹ اتنا واضح نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کی جو کتاب ہے ہندوازم پر، جو آسانی سے مل جاتی ہے، ساتھیوں کو وہ دیکھ لینی چاہیے، وہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت مفید باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، وہ بہت فائدے کی چیزیں ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ دین اسلام کب سے ہے؟ دین اسلام ہمیشہ سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام کے
پہلے پیغمبر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دین اسلام کی ابتدا عرب میں ہوئی ہے یا ہندوستان میں ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے اندر آئے جو پہلے پیغمبر ہیں اسلام کے، اور یہ بات جو ہے مرفوعاً جو روایتیں آئی ہیں ان سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ جو موقوفاً آثار ہیں صحابہ کرام کے ان سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ باتیں آئی ہیں۔ میں نے ایک دوسری ویڈیو کے اندر گفتگو کی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، اس میں یہ حوالے وغیرہ میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو دین اسلام کا جو آغاز ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ ہندوستان سے ہوا ہے اور اختتام عرب میں جا کے ہو گیا ہے۔ کیا 1400 سال پہلے بھی اسلام کی تفصیل کہیں ملتی ہے؟ خود آپ کی کتابوں میں اسلام کی تفصیلات ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے جو وید ہیں اور دوسری کتابیں ان کے اندر ملتا ہے۔ 8واں سوال ہے، کیا اسلام دنیا میں تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا گیا؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے گوگل پر جائیں اور گوگل پر جا کر یہ سرچ کریں کہ دنیا میں اس وقت کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، یا ویسے ہی لوگوں سے معلوم کریں کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر کون سی وہ تلوار ہے جو لوگوں کی گردنوں پہ رکھی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ تمہاری گردن کو اڑا دیا جائے گا؟ کیوں آخر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے دن اسلام کو قبول کر رہے ہیں؟ عورتیں اتنی بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ ابھی کوئی پادری ہیں، کوئی پوپ ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کی تصویریں گردش میں ہیں، وائرل ہو رہی ہیں۔ تو آخر کون سی تلوار ہے کہ جو ان لوگوں کو مجبور کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب آپ خود دیں، سوچیں اس کے بارے میں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کتنا زیادہ انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا۔ کیسی کیسی کوششیں کی گئی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن کیا ہوا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم نہیں کیا گیا؟ یہ سوال آپ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت البرکاتہ علیہ سے کر رہے ہیں، جو ان کی جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں خاص طور سے ان تقریروں کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ملک کی تقسیم کے خلاف رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ رہا ہے جمعیت علماء ہند کا کہ اس ملک کے اندر ہندو بھی رہیں، مسلمان بھی رہیں اور دوسرے لوگ بھی رہیں، تو وہ تو تقسیم کے کبھی قائل رہے ہی نہیں۔ ان سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، تو ان سے کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے جب وہ تقسیم کے قائل ہی نہیں رہے؟ تو یہ جو سوالات تھے میں نے مختصر ان پہ تبصرہ کر دیا ہے۔ باقی مفتی یاسر صاحب کا جو چینل ہے اس کو دیکھا کریں، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کے تشفی بخش جوابات انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔